ناظرین، یہ سلسلہ وار گفتگو جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ ٹی وی چینلز کو یہ ریکارڈنگ دینا ہے جو عشرے کے بعد وہ لوگ ریلے کرنا چاہتے ہیں رسائی ادب کی معنویت اور اہمیت پر، اور کچھ احباب اس وقت جوائن ہو جاتے ہیں تاکہ میں اپنے کام کو جاری رکھ سکوں۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسائی ادب میں، اردو رسائی ادب میں جو وسعت ہے، یعنی جب ایک ذاکر جا کر منبر پر اپنا مرثیہ پڑھنا چاہتا تو یہ لوگ اس وقت تک، جب تک لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے، کسی طریقے سے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو مصروف رکھتا۔ اس وجہ سے رباعیات اور خطاط پیش کیے جاتے۔ رسائی ادب وہ ادب ہے جس میں سب سے زیادہ اردو کی رباعیات پیش کی گئی۔ اس سے پہلے رسائی ادب میں رباعیات کم تھیں۔ تو آج ہم رسائی ادب کی رباعیات کے بارے میں بات کریں گے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، اس وجہ سے کہ کافی ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رباعی کیا ہے۔ رباعی ایک صنف شاعری ہے جس کو کہا گیا ہے کہ کٹر صنف ہے۔ یہ بحر حزج کی 24 اوزان میں پیش کی جاتی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، مشہور یہ ہے کہ اچھا رباعی گو شاعر وہ ہوتا ہے جو فن میں، شاعری کے فن میں پختہ ہو۔ اور یہ معروف جملہ ہے کہ جب تک 40 سال مشق نہ ہو، آسانی سے کوئی شخص رباعی نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو کہنہ مخ شاعر تھے ہمارے اردو ادب کے، جن میں مرثیہ نگار شامل ہیں، بڑی عمدہ رباعیات کہی ہیں، جس کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے جو اردو کے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ تھے، انہوں نے رباعیہ کہی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔
ہم جانتے ہیں کہ ولی دکنی نے رباعیات کہیں، 100 سے زیادہ رباعیات آپ کو میر تقی میر اور سودا کے پاس مل جائیں گی، اور اسی طریقے سے ربائی کا بھی جو سنہرا دور ہے وہ وہی مرثیے کا سنہرا دور ہے۔ پھر ایک زمانے تک مرزا دبیر سب سے زیادہ ربائی کہنے والے شاعروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1334 رباعیات کو ان کی میں نے آج سے 15-20 سال پہلے شائع کی ہیں، اور میر انیس کے پاس تقریباً 580 کے قریب رباعیات۔ لیکن غالب کے ہم عصر غمگین صوفی شاعر تھے، کچھ سال پہلے ان کا مخطوطہ برآمد ہوا ہے جس میں تقریباً 1800 رباعیات، اور آج کل تو بعض شاعر ہیں جو 2000 تک رباعیات کہہ چکے ہیں۔ تو رباعیات میں اسی وجہ سے آج ہم مختلف شعراء کی رباعیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یاد ہے کہ میر انیس جیسے شاعر نے حمدیہ رباعیات دیکھیے کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، مصرع حمدیہ یا دوسری ربائی جو حمدی ہے، گلشن میں پھروں کے سیرے صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کے سیرے صحرا دیکھوں، یا مادن کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ حمدیہ جو رباعیات ہیں ان کی کمی نہیں ہے اردو ادب میں۔ کئی رباعیات آپ جانتے ہیں کہ نعتیہ رباعیات جس خوبصورتی سے اردو ادب میں رسائی شعراء نے پیش کی ہیں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ پھر میں انیسی کی ربائی پیش کرتا ہوں، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں، باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی جان نہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم جب معراج میں پہنچے ہیں تو 2 خواب و خوصین کا فاصلہ، خاموش کے یہاں سخن کو بھی جان نہیں۔ اور پھر میر انیس کہتے ہیں، آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا، اللہ رے لطافت تنے پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا۔ یعنی یہ جو مضمون ہے کہ حضور اکرم کے سایہ نہیں تھا، اللہ رے لطافت تنے پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا۔ ادھر دبیر کہتے ہیں، دیکھیے کہ اندام میں نبی نے کیا صفائی پائی، اندام یعنی بدن،
حضور کے بدن میں کیا نورانیت، کیا صفائی ہے، اندام نبی نے کیا صفائی پائی، سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی، وہ سایہ ہوا دوات قدرت میں جمع، دوات وہ شیشے کو کہتے ہیں جس میں روشنائی بھر کر قلم لکھا جاتا تھا، وہ سایہ ہوا دوات قدرت میں جمع، لکھنے کو قضا نے روشنائی پائی۔ ہماری جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ سب آپ کے جو ہے اسی روشنائی سے لکھی جاتی ہیں جو دعوات میں جمع ہوا، اور وہ جو سایہ حضور کا تھا وہ سب آپ کے سیاہی کی شکل میں دعوات میں جمع ہوا۔ تو کیا نادر مضمون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا نادر مضمون ہے کہ اندام نبی نے کیا صفائی پائی، سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی، وہ سایہ ہوا دوات قدرت میں جمع، لکھنے کو خزاں نے روشنائی پائی۔ اور سنیے، یہ جو پیغمبر اکرم کا اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں 2 میم ہے۔ یہ 2 میم سے مرزا دبیر ربائی بناتے ہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ربائی کا جو ہنر ہے موضوعاتی لحاظ اور ہے اور اس کا فن الگ ہے، لیکن اگر ہم رسائی ادب سے دوری اختیار کریں تو رسائی ادب سے ہم اگر دوری اختیار کریں تو یہ تمام رباعیات سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ نعتیہ ربائی دیکھیے، یہ جو دنیا ہماری جو روشن ہے، دن میں سورج ہے جس کو شمس کہتے ہیں، اور رات میں چاند ہے جس کو قمر کہتے ہیں، عربی زبان میں 3 حرفی لفظ کے بیچ کے حرف کو آپ قلب یا دل کہتے ہیں۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، انسانوں کو جو ہے شرف ملا ہے حضور اکرم کی وجہ سے۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایمان کا اس گوہر سے پایا۔ ایمان کا رشتہ جو ہے اسی ڈائمنڈ سے، اسی موتی سے، اسی گوہر سے ملا۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایمان کا اس گوہر سے پایا، 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ ربائی پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عمدہ ربائی ہے۔ اور ایک کہتے ہیں کہ معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے وہ معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی، یقیناً معراج جسمانی تھی، جائے تشکیک نہیں۔ مرزا دبیر، معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں ہے، نور کا تڑکا شب تاریک نہیں، یعنی نور کی طرح سے آپ کے ہر چیز روشن ہے۔ قوسین کے قرب سے یہ ثابت ہے دبیر، اتنا کوئی اللہ کے نزدیک نہیں، اتنا کوئی اللہ کے نزدیک نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مضامین حضرت دبیر نعتیہ اس میں نکال رہے ہیں۔ تو اگر ہم نعتیہ ادب سے استفادہ نہ کریں تو یہ جو خوبصورت جو نعتیہ رباعیات ہیں ان سب سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے خواص تو اپنی جگہ، عوام تو اپنی جگہ، خواص بھی ان رباعیات سے پوری طریقے سے آگاہ نہیں ہے۔ کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، شمس الدجا حضور کے چہرے کو کہتے تھے، کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آپ کے جو ہے روشنی حضور کے چہرے مبارک پر ہے۔
ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، قرآن سے پہلے حضور اکرم تشریف لائے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ رباعیات حمدیہ ہوں یا وہ رباعیات نعتیہ ہوں یا وہ رباعیات منقبتی ہوں، یہ شعراء رسائی ادب میں پڑھتے تھے۔ حمدیہ میں کہہ رہا تھا کہ گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے، یہ لفظ آبرو پر دیکھیے، آبرو اردو میں عزت، اور اگر اس کو فارسی طرف دیکھا جائے تو چمک۔ گوہر کو صدف میں، سی پی کے اندر گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے، بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے، انسان کو رزق کل، انسان کو رزق، گل کو بو، سنگ کو لال، انسان کو رزق، ہم کو رزق دیتا ہے، پھول کو خوشبو دیتا ہے، اور پتھر کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے، بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے، انسان کو رزق، گل کو بو، سنگ کو لال، جو کچھ دیتا ہے جس کو تو دیتا ہے، یعنی پورا خداوند عالم ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں، جز تیرا کرم کچھ اور درکار نہیں، مجھ سا نہیں عالم میں گنہگار، اگر تجھ سا بھی تو اور کوئی غفار نہیں۔ کیا مناجاتی حمد کے ساتھ خوبصورت ربائی ہے میرا نیس کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے منقبتی رباعیات ان لوگوں نے کہی ہیں۔ آج ہم صرف ربائی پر بات کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ رسائی ادب میں جو رباعیات کا جو حصہ ہے وہ بہت غنی ہے۔ دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، جنت کو چلا بحر سلام حیدر، عصیاں ہوئی سد راہ، گناہوں نے مجھے روکا، عصیاں ہوئی سد راہ، تو رضوان نے کہا آنے دو اسے، ہے یہ غلام حیدر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ہماری بخشش، ہمارے گناہ اللہ ان کے توسط سے معاف کر دے گا۔ دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، جنت کو چلا بحر سلام حیدر، عصیاں ہوئی سد راہ، تو رضوان نے کہا آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر۔ دیکھیے رباعیات کو صرف حمدیہ، نعتیہ، مناجاتی اور منقبتی نہیں رکھا گیا، بلکہ زیادہ تر رباعیات کو اخلاق سنوارنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے بہت سے شعراء نے استفادہ کیا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں کہ دولت تصوف جو ہے، صوفیوں کی جو دولت تصوف ہے، ہر انسان کے دل میں جو عرفانی قدرت ہے، دولت نہ عطا کر نہ جہاں میں زر دے، مالک مجھے نہ دولت دے نہ سونا دے، دولت نہ عطا کر نہ جہاں میں زر دے، جو باعث آبرو ہے وہ گوہر دے، شاہوں کو نصیب
بحر و بر کی تحصیل، وہ شاہ ہیں جو اپنی زمینوں کو، جو پانیوں کو اپنے پھیلاتے رہتے ہیں جنگ کر کر. شاہوں کو نصیب بحر و بر کی تحصیل، یا رب مجھے نان و خشک کو چشم تر دے. مجھے بس ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے دے، لیکن میری آنکھ چشم تر رہے، یعنی میرے دل میں رحم اور سوز اور گداز رہے. یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے. اور ہر وقت زمانے کا ستم سہتے ہیں، حاسد جو برا کہے تو چپ رہتے ہیں، ایسے تو بروں کو بھی کہتے ہیں نیک، جو بد ہیں وہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. 4 مصروں میں کس خوبصورتی سے اس ربائی میں قانون نیک و بد کو بتایا گیا کہ جو نیک شخص ہے وہ نیک ہی رہے گا. ہر وقت زمانے کا ستم سہتے ہیں، حاسد جو برا کہے تو چپ رہتے ہیں، اچھے تو بروں کو بھی کہتے ہیں نیک، اچھے تو بروں کو بھی کہتے ہیں نیک، جو بد ہیں وہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. تو آج ہم کو یہ درس مل رہا ہے کہ جب کبھی کسی کو دیکھو تو اس کی برائی مت کرو. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ربائی کی وسعت بتا رہا ہوں. ربائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے جو 4 مصرے ہوتے ہیں، جو بحر حزج کے 24 اوزان میں کہے جاتے ہیں، پہلے 2 مصروں میں مضمون کو ترقی دی جاتی ہے، اور تیسرے مصرے میں مضمون کو ایک طریقے سے اس طرح سے موڑا جاتا ہے کہ چوتھے مصرے پر اس کا اثر ایک تلوار کی ضرب کی طرح سے محسوس ہوتا ہے، اور وہ آپ کی زبان سے واہ کی صدا نکل جاتی ہے. دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی. یہ دنیا جو ہے ایک عجیب قسم کا مسافر ہے، مسافر خانہ ہے جو فانی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا. دنیا بھی عجیب، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. دیکھیے، آپ کے پاس جوانی بھی ہے، آپ کے پاس بڑھاپا بھی ہے، مگر جوانی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے کبھی نہیں جاتا. بڑھاپا جب آئے گا تب مستقل رہے گا، جوانی تو بس 2-4 دن کی ہے. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ ہے ربائی، یہ ہے عمدہ ترین ربائی جس کو ہم نے رسائی ادب کی محافلوں میں سنا، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ اردو ادب مالا مال ہو. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. جوانی جا کے آتی نہیں اور بڑھاپا آ کے جاتا نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، بات کرنے کا انداز سکھاتا ہے. رسائی ادب کی اگر عقیدتی وہ اپج نہیں ہے تو آپ کم از کم اس کی ادبی معنوی حیثیت تو مانیے. وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہیں وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے شہنشاہ، وہ تاج بیٹھے پہنے ہوئے آپ کے جو ہے بادشاہ. وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہیں وہ جو اوج پہ تھے، زیر زمیں آج ہیں وہ. قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے، ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں وہ. تمام زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے
نئے نئے مضامین کو 4 مصروں میں پیش کیا گیا ہے۔ میں پیش کروں گا، آج کی ہماری گفتگو میں یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ عمدہ ترین جو رباعیات ہیں، جو اخلاقی ہیں، جس میں آزادی کا بیان ہے، جس میں حریت کا بیان ہے، جس میں احترام آدمی کا بیان ہے، جس میں استغنا اور توکل کا بیان ہے، جس میں مکالمہ نگاری ہے، جس میں اخلاق کی آپ کے رونمائی ہے، جس میں رحم دلی ہے، نیک برتاؤ ہے، جس میں شجاعت ہے، سخاوت ہے، ایمان کی روشنی ہے، اخوت اور برادری ہے، ہمہ جہتی ہے، ہمدردی ہے، وہ سب چیزیں، یہی تو شاعری ہے جس کو کہا گیا کہ پیغمبری ہے۔ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ معلم اخلاق ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق کو آپ کے جلا دیتے ہیں، اور یہ رباعیات اسی طرف ہم کو لے جا رہے ہیں، یعنی ہم کو عبرت سکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، تعریف پر اپنی کیوں تجھے غرہ ہے، کیوں اتنا گھمنڈ ہے؟ غرہ یعنی غرور۔ تعریف پر اپنی کیوں تجھے غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے۔ جھنجھوڑتی ہے ربائی، شاعر جھنجھوڑ رہا ہے ہم کو کہ ذرا سا آپ کے پوسٹ مل جائے، ذرا سا 4 لوگ اگر آپ کو سلام کرنا شروع کریں، تعریف پر اپنی تجھے کیوں غرہ ہے، خورشید نہ بن، تو سورج کی طرح اپنے آپ کو مت سمجھ، خاک کا تو ذرہ ہے، یو آر اے ڈسٹ پارٹیکل۔ کچھ پھل نہ ملے گا سینے تحسین سے تجھے، کچھ پھل نہ ملے گا، تحسین یعنی تعریف۔ تحسین میں آپ دیکھیے سین کی آواز ہے، اور سین کیسا لکھا جاتا ہے؟ جس میں ارے کی طرح سے دانت ہوتے ہیں، سین۔ کچھ پھل نہ ملے گا سینے تحسین سے انیس، یہ نخل ترقی کے لیے ارہ ہے۔ جس طرح سے ارہ جو ہے، جو کاٹتا ہے، جس کے دانت ہوتے ہیں، سین، تو یہ جو لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، یہ در حقیقت جو ہے ایک ارہ ہے۔ بہت سنبھل کے رہنا، کیونکہ یہ نخل، یہ جو ہے یہ نخل ترقی کے لیے ارہ ہے۔ جو ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ارہ ہے، یہ غرور، یہ تحسین، یہ جھوٹی شان۔ کیا خوبصورت مضمون کو، کیا انوکھے مضمون کو اس ربائی میں رکھا گیا ہے۔ مٹی سے بنا ہے دل، مٹی سے بنا ہے دل کو تو سنگ نہ کر۔ تو مٹی سے بنا ہے، اپنے دل کو پتھر مت بنا۔ مٹی سے بنا ہے دل کو تو سنگ نہ کر، ہر بات پہ معترض نہ ہو جنگ نہ کر۔ منظور اگر ہے جا دلوں میں اے دوست، بہتر ہے کہ دشمن کو بھی دل تنگ نہ کر۔ دشمن سے بھی تو، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ رباعیات پڑھی جاتی تھی۔ یہ رباعیات یعنی محفل اور مجلس برگزار ہونے سے پہلے لوگ جو جم رہے تھے اس میں پڑھی جاتی تھی۔ انیس کہتے ہیں، ویراں ہے کوئی گھر کہیں آبادی ہے، راحت سے کوئی اور کوئی فریادی ہے۔ ایک عشرت و غم کا ہے مرقع دنیا، ماتم ہے کہیں جا تو کہیں شادی ہے۔ کیا کمال کی گفتگو! یعنی ایک عشرت و غم کی، شادی اور غم کا ایک دنیا میں، شادی کہیں ہو رہی ہے، کہیں میت اٹھ رہی ہے۔ ویراں ہے کوئی گھر کہیں آبادی ہے، راحت ہے کوئی اور کوئی فریادی ہے۔ ایک عشرت و غم کا ہے مرقع دنیا۔ مرقع دنیا
یعنی ایک تصویر جہاں پر آپ کے منظر یہی ہیں، ماتم ہے کہیں جا تو کہیں شادی ہے، یہ جو 4 مصرے ہیں، یہ پورے 4 مصرے صنعت تضاد پر بنائے گئے ہیں۔ ویراں آبادی، ویران کی جو تضاد ہے، جو مخالف لفظ ہے وہ آبادی ہے۔ ویراں ہے کوئی گھر تو کہیں آبادی ہے۔ راحت ہے کوئی فریادی ہے۔ راحت اور فریاد یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مخالف، اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ ایک عشرت و غم کا ہے مرقع دنیا، یہ دنیا کا جو منظر ہے، یہ دنیا کا جو آپ کے پکچر ہے، عشرت یعنی خوشی اور غم، تضاد۔ چوتھا مصرع، ماتم ہے کسی جا تو کہیں شادی ہے، شادی اور ماتم۔ تو دیکھیے کتنی بڑھیا، کتنی عمدہ، کتنی خوبصورت، اور یہ کیا ہم رباعیوں کو اسی طریقہ سے کتابوں کے قبرستان میں آپ کے بند رکھیں گے؟ مرزا دبیر کہتے ہیں بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ تقی عابدی کا گھر ہے، یہ دیکھو فلانی کی آپ کے دیوڑی ہے، یہ دیکھو فلانی کا یہ آپ کے محل ہے۔ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں، اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں۔ یہ فلانی کی خبر ہے، یہ فلاں شہنشاہ کی خبر ہے وہی 2 میٹر کی، یہ فلاں گدا کی خبر ہے وہی آپ کے 2 میٹر کی۔ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں۔ عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمین، عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمین۔ اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں، ورق کے 2 سائڈ ہوتے ہیں، صفحہ 1 سائڈ ہوتا ہے۔ عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمین۔ یہ جو کہا تھا حضرت علی نے، میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، بن ٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، بن ٹھن یعنی 16 سنگار کے ساتھ، بن ٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا۔ جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا۔ وہ تلمی ہے کہ حضرت علی جب جنگ خیبر میں در خیبر کو اٹھاتے ہیں، جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا۔ تو اٹھایا، گرائی، اور اس میں تلمیحات پورے واقعے سے اس ربائی میں پوری چیز یہ بتائی گئی کہ دنیا سے دل مت لگاؤ۔ اسی طرح سے اگر دبیر نے یہ کہا، میں دونوں کو مقابل کر رہا ہوں، جس شخص کو عقبا کی طلب گاری ہے، جو چاہتا ہے کہ جنت حاصل کرے، جو چاہتا ہے کہ فرمان الہی پر کامزن رہے، جو چاہتا ہے کہ حضور نے جو سیرت اپنی چھوڑی ہے اس پر آپ کے اپنی زندگی گزار دے، جس شخص کو عقبا کی طلب گاری ہے، دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے۔ ایک چشم میں کس طرح سمائیں دونوں، ایک چشم میں کس طرح سمائیں دونوں، غافل یہ خواب ہے وہ بیداری ہے۔ تو خواب اور بیداری ایک وقت تو نہیں ہوتے، جب خواب ہوگا تو بیداری نہیں ہوگی، جب بیداری ہوگا تو خواب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر دنیا ہے تو پھر آپ کو وہ دین سے وہ محبت نہیں رہے گی۔ دنیا جسے کہتے ہیں بلا خانہ ہے، یہ پامال ہے، پامال ہے جو عاقل و فرزانہ ہے۔ مابین زمین و آسمان یوں ہم ہیں، جیسے 2 آسیا میں ایک دانہ ہے۔ جیسے چکی کے 2 پارٹ کے اندر ہم، جیسے چکی کے 2 پارٹ کے بیچ دانہ پسنے کے لیے رہتا ہے،
اسی طریقے سے زمین اور آسمان کے درمیان ہم لوگ پسنے کے لیے ہیں، تو ہم کو بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کی دنیا کے یہ 7 بلین لوگ جو ہیں، نہ ایک اللہ پر آپ کے متفق ہیں، نہ ایک آپ کے رسول پر متفق ہیں، نہ ایک گفتگو کا، مگر ایک چیز پر سب متفق ہیں، اور وہ ہے موت۔ آج تک کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا نہ ہو۔ 30% تو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، ایتھسٹ ہیں۔ مختلف ادیان ہیں، مختلف آپ کے اپنے اپنے پیشواؤں کو رکھتے ہیں، لیکن موت ہی ایک ایسی چیز ہے، کمال ہے۔ اور عبرت وہی ہے کہ جب ہم قبرستانوں سے گزریں، جب ہم کسی جنازے میں شرکت کریں، جب ہم کسی میت کو دیکھیں، تو جان لیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تیار کر رہے ہیں ذہنوں کو، تیار کر رہے ہیں ذہنوں کو کہ دیکھو کس طریقے سے یہ دنیا کی جو 2 دن کی زندگی ہے اس سے استفادہ کرو۔ ہم رسائی ادب کی رباعیات پیش کر رہے ہیں، اخلاق کی وسعتوں کو بتا رہے ہیں۔ صرف آئیں گے وہ بھی ہم جہاں پر رباعیات میں آپ کے جو ہے رسائی مطلب پورا ہے، لیکن صرف رسائی ادب ایک صرف بین پر مبنی نہیں ہے۔ مرثیے کو بھی اگر آپ لے لیں تو 8 یا 10% صرف شعر بین کے ہوتے ہیں، باقی پورے انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، باقی سب انسان کو اس دنیا میں چلنے اور یہاں پر عزم اور استقلال اور عزت نفس اور پورے یوں سمجھیے کہ انسانی قدرت سے جینے کے انداز کو بتانے کا کام کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے وہی کیا، نواسط رسول نے بھی وہی کیا۔ ایک دن پیوند خاک ہونا ہوگا، تنہا تنہا لحد میں سونا ہوگا، اس قبر کے پردے کا کھلا حال دبیر، جو اوڑھنا ہوگا وہ بچھونا ہوگا۔ وہی قبر کے مسائل اگر کسی جگہ پر پڑھے جاتے تھے تو وہ رسائی محفل ہوتی تھی۔ ہر شخص اگر واقف معنی ہوتا، اسرار و معارف کا خزانہ ہوتا۔ واقف نہیں ہے لوگ، قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے اکثرہم لا یعقلون، میجورٹی جو ہے تخیل نہیں کرتی، سوچتی نہیں، غور نہیں کرتی۔ ہر شخص اگر واقف معنی ہوتا، اسرار و معارف کا خزینہ ہوتا، تاریک فضاؤں میں بھٹکتا نہ خیال، گر مقصد شبیر کو سمجھا ہوتا۔ مقصد شبیر کیا تھی؟ وہی جو اقبال نے کہا کہ بمن میاں کے مقصد مسلک شبیرم آرزو، یعنی خنجر شناؤ تیرو سیناؤ خنجر و شمشیرم آرزو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میری آرزو جو ہے تیر ہے، نیزہ ہے، خنجر ہے اور شمشیر ہے، کہ اس سے میں مجروح ہوں، اس سے میں زخمی ہوں۔ تیرو سینانو خنجر و شمشیرم آرزو، بمن میاں میرے ساتھ مت آ، کہ مسلک شبیرم آرزو، کہ میری آرزو یہ ہے کہ امام حسین کی طرح سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اسلام کو، قدروں کو، دین محمدی کو اپنی جان پرش کر دوں۔ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر وہ جہاں جاتا ہے۔ مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، وہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔
کتنا خوبصورت. کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی، ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تلک پھر آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. یہ لوگ جنازہ میں جا رہے ہیں، کئی ہزار کا جلوس ہے جنازے میں، مگر قبر میں رکھ کر سب واپس ہو جائیں گے. گر ساتھ ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. آپ دیکھ رہے ہیں، خود ستائی نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، گردن آپ کے اٹھا کے نہیں چلنا چاہیے. ہمیشہ عز و انکساری، محبت اور آپ کے اپنے آپ کو کم شماری سے انسان بڑھتا ہے. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. فروتنی کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کم شمارنا. وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. اگر آپ برتن جو خالی ہے وہ آواز دے گا، لیکن آپ کے جو برتن آپ کے جو خالی نہیں ہے اس سے آواز نہیں نکلے گی. دیکھ رہے ہیں آپ کے، جو شے ہے فنا اسے بقا سمجھا ہے. تو دنیا میں اتنے کام کر رہا ہے، ایسی ایسی بلڈنگیں بنا رہا ہے، ایسے ایسے کام کر رہا ہے جیسا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 1,00,000 سال زندہ رہے گا. جو شے ہے فنا اسے بقا سمجھا ہے، جو چیز ہے کم اسے سوا سمجھا ہے. جو چھوٹی سی چیز ہے اس کو بہت بڑی سمجھ رہا ہے. بحر جہاں میں عمر مانند حباب، یہ دنیا کا جو سمندر ہے اس میں ہماری زندگی ایک بلبلے کی حیثیت سے ہے بحر جہاں میں عمر مانند حباب. غافل اس زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ غافل اس زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ ہر صبح یہ دوڑ کر کدھر جاتا ہے؟ کچھ گوہر عزت کا بھی دھیان آتا ہے؟ جب ضامن راضی ہے، جب ضامن روزی ہے خدا وند کریم، پھر کس لیے تو رزق کا غم کھاتا ہے؟ پھر کس لیے تو رزق کا غم کھاتا ہے؟ کیوں زر کی ہوس میں در بدر پھرتا ہے؟ جانا ہے تجھے کہاں کدھر پھرتا ہے؟ اللہ رے پیری میں ہوس دنیا کی، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا. تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا ہے. دیکھا آپ نے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسائی ادب کی رباعیات میں اخلاقیات، انسانیات، نفسیات، عرفانیات، یہ کسی فرقے کی جائیداد نہیں. یہ دریا بہہ رہا ہے، اپنی اپنی زمینوں کو جو خشک ہیں اس کو سیراب کر لیں. امام حسین علیہ السلام کا جب سر نیزے پر اٹھا کے ظالم کوفے کے بازاروں میں جا رہے تھے تو ربائی سنیے، کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے؟ سلطان حجاز ہیں یہ، نواسے رسول ہیں یہ. اس زمانے میں تنہا نشانی رسول ہیں. حسین وہ ہے جس کو پیغمبر نے اپنے آغوش میں بڑھایا ہے. پڑھ لیجیے روایات کہ جب کوئی بچہ روتا تھا اور اس کی آواز حسین کی آواز سے مشابہ تھی تو حضور نے تاکید کی کہ اس بچے کو نہ رلانا، اس کے رونے کی آواز میرے حسین کی مشابہ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی. تو وہ نانا جسے اپنے نواسے کے رونے کی آواز تک پسند نہیں تھی، جب اس کا سر کاٹ کر بازار کوفہ میں
خاندان رسالت کی ماں بہنوں کو اریاں کر کر تماشا کیا گیا تو حسین کا سر سب سے آگے تھا۔ کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے، کیا عز و شرف امام غازی کا ہے۔ سر تو کٹ گیا، لیکن حسین پیروز اس وجہ سے ہے کہ دشمن حسین کا سر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اٹھائی وہی چیز جاتی ہے جو پیروز ہوتی ہے۔ میر انیس اس واقعے سے ربائی تشکیل دے رہے ہیں۔ کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے، کیا عز و شرف امام غازی کا ہے۔ سجدے کا نشان دیکھ کے سب کہتے ہیں، اس چہرے مبارک پر جو نیزے پر بلند ہے، جو پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، سجدے کا نشان دیکھ کے سب کہتے ہیں نیزے پہ یہ سر کس نمازی کا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں شاعری۔ اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ مرمر کے، اب آپ دیکھیے، میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے مجلس میں عجب بہار چشم تر ہے، ربائی میر انیس کی، مقابل میں دبیر کی بھی پیش کروں۔ مجلس میں عجب بہار چشم تر ہے، ہر لخت جگر رش کے گلے احمر ہے۔ اشکوں سے ہو کیوں نہ آبرو آنکھوں کی، بے قد ہے وہ صدف جو بے گوہر ہے۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غم حسین سے جو چشم تر نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی سیپی ہے جس میں گوہر نہیں ہے۔ آپ دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے کہاں سے ابھی میں آپ کے سامنے قبر کے حالات، اتنی خوبصورت رباعیات آپ کو ملیں گی رسائی ادب کی مرنے کے بعد، کہ قبر سے جو وحشت ہے آپ کو وہ وحشت پیار میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ مرنا تو ہے، قبر میں جانا تو ہے۔ مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، مر کے یعنی پوری زندگی دے کر، دیکھیے کیا مضمون ہے۔ مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخصت سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے، کیوں کر نہ لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر، کیوں کر نہ لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے۔ یعنی قبر کو ایک معشوق کی طرح سے مرمر کے بسایا ہے، رخ سب سے پھرا کے پایا ہے، کیوں کرنا لپٹ کے سوؤں تجھ سے اے قبر، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے۔ فردوس ہر ایک قبر کا کونا ہوگا، مخمل فردوس ہر ایک قبر کا کونا ہوگا، مخمل ہمیں خاک کا بچھونا ہوگا، راحت دنیا میں غیر ممکن ہے انیس، آرام سے یہاں لحد میں سونا ہوگا۔ صرف قبر ہے سونے کی جا، سر قبر ہے آرام کی جا، اسی وجہ سے اس دنیا میں کام کرنا ہے، دن رات کام کرنا ہے کہ چین نہیں پانا ہے۔ خاموشی میں یہاں لذت گویائی ہے، آنکھیں جو ہیں بند عین بینائی ہے، نے دوست کا جھگڑا نہ کسی دشمن کا، مرقد بھی عجب گوشے تنہائی ہے، مرقد بھی عجب
گوشے تنہائی ہے، یہ ہے وہ انیس، یہ تھے وہ دبیر، جس کے بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے نسیم امروہوی نے کہا تھا، انیس کون؟ خدیو سخن، خدائے سخن۔ انیس کون؟ وہ خداور دیوتا۔ انیس کون؟ خدیو سخن، خدائے سخن، دبیر، شاہ سخن، خالق بنائے سخن۔ انیس کون؟ خدایو سخن، خدائے سخن، دبیر، شاہ سخن، خالق بنائے سخن۔ انہی کے جسم پہ سجتی تھی بس خبائے سخن، انہی کے جسم پہ جشتی تھی بس خبائے سخن۔ چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن۔ نشانہ ایک تھا بدلی ہوئی کمانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا یہ دو زبانیں تھیں۔ یہ دو شاعر، یہ آفتاب اور مہتاب فلک رسائی ادب پر، نشانہ ایک تھا بدلی ہوئی کمانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا یہ دو زبانیں تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس رسائی رباعیات کے ذیل اخلاقی رباعیات کتنی خوبصورت طریقے سے پیش کی جا رہی ہیں۔ نسیم امروہوی جنہوں نے یہ 6 مصرے کہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، وہ بھی رباعی میں کہتے ہیں، ہستی کے لیے موت سے لڑنا ہوگا۔ دس از اے اسپرٹ۔ انسان زندگی میں اگر عزم اور استقلال نہ رکھے تو ایک گام بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک سپاہی لشکر کا کام کر جاتا ہے اگر اس کے پاس وہ ایمان اور وہ عزم اور استقلال وہ ہو۔ مصر کے یہ نابینا عظیم آتھر طٰہٰ نے لکھا ہے کہ جو کام حسین نے کیا، یعنی اسلام کی خاطر اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنا گلا کٹوا دیا، 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب وہاں پر زمین پر خونخواہ غلطاں ہو گئے، جو کام حسین نے کیا وہ حسین کرتے اور حسین کو کرنا تھا، کیونکہ حسین کی رگوں میں وہ خون تھا جو رسول اکرم کا تھا۔ اور جو کام یزید کی فوج نے کیا اور جو کام یزید نے کیا وہ اسے کرنا تھا، اس وجہ سے کہ اس کے خون میں، اس کی رگوں میں وہی خون تھا جس کو وہ اس کے عمل کو انجام دے رہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہستی کے لیے موت سے لڑنا ہوگا۔ نسیم امروہوی، بڑھ بڑھ کے مصیبتوں میں پڑنا ہوگا، بڑھ بڑھ کے مصیبتوں میں پڑنا ہوگا۔ پھر تغزل سے کہتے ہیں جو زلف بکھرتی ہے سنورتی ہے وہی، جو زلف بکھرتی ہے سنورتی ہے وہی، بننے کے لیے پہلے بگڑنا ہوگا، بننے کے لیے پہلے بگڑنا ہوگا۔ راحت پیچھے ہے غم اٹھاؤ پہلے، در پاؤ گے غوطہ تو لگاؤ پہلے، ساحل پہ کھڑے کھڑے ملے گا کیا خاک، ابھرو گے تو جب کہ ڈوب جاؤ پہلے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ شعرا؟ یہ شعرا یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ شاعر ہے نسیم امروہوی جن کے میں 2 بند شہزادی فاطمہ بذات الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا جو پیغمبر اکرم کی جو بیٹی ہیں، ان کے 2 بند سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ، در یتیم تاج شفاعت ہیں فاطمہ، نفس نفیس جسم رسالت ہیں فاطمہ، اصل اصول نخل امامت ہیں فاطمہ، شوہر خلیل اصل تو بیٹے ذبی ہیں، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس بند کے پورے معنی بتاتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں
حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے، قول نبی سے فرض ولائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے، حیدر سمیت فاطمہ رسول کتاب ہیں، صبح بطول نقطہ بابو تراب۔ بڑا لمبا مرثیہ، ایک ایک مصرے کو عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ رسائی ادب سے سرگردنی ہمیں بہت سی منازل سے دور کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے پیش کیا گیا۔ میں مضامین بہت ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس حد تک آپ کی چیزیں پیش کر سکوں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ربائی کا جو فن ہے وہ ہر وقت استعمال کیا گیا ہے، یہاں تک کہ میر انیس کے، آپ دیکھیے وقت میرے پاس کم ہے، میں نے آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا ربائی کا، رسائی رباعیات پر، تو وہ فارسی کی ربائی جو اس وقت خواجہ اجمیری سے منسوب ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین و دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس کا جو مصرع سوم ہے، مصرع میں دال کا پوری طریقے سے عیا ہونا کمال مشق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرداد نداد دست، سر دے دیا نہیں دیا ہاتھ، سرداد نہ دیا نداد دست در دست یزید، ہر جگہ دال پوری طریقے سے آپ کے مصرع میں ابھر رہی ہے۔ مشہور کہتے ہیں کہ مصرع میں آپ کے دال کا ابھرنا آسان نہیں ہے، دال نہیں غلطی لوگوں کی، یہاں پر شاعر یہیں پر آپ کے جو غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ کتنی عمدہ آپ کے ربائی ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ اس حسین، حق کی قسم، اللہ کی قسم، بنا لا الہ اس حسین، وہی آپ کے بنیاد میں حسین کا خون ہے۔ کاری کے حسین اختیاری کر دی، پھر خواجہ اجمیر، کاری کے حسین اختیاری کر دی، کیا اپنے اختیار سے حسین تو نے کام کیا ہے؟ در گلشن مصطفیٰ بہاری کر دی، تو نے گلشن مصطفیٰ میں پھر بہار بکھیر دی۔ از ہیچ پیمبری نہ آید انکار، کسی پیغمبر سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا، واللہ اے حسین کاری کر دی، واللہ اللہ کی قسم حسین تو نے کیا کام کر دیا۔ میر تقی میر کہتے ہیں اترا تھا غریبانہ کنارے آ کر، لب خوش موا سو نور چشم حیدر، ترخ حلق دم آپ سے اس کا نہ ہوا، اے آب فرات خاک تیرے سر پر۔ میر تقی میر خدائے سخن کہتے ہیں تر حلق دم آپ سے اس کا نہ ہوا، اے آب فرات خاک تیرے سر پر۔ اور میر انیس کہتے ہیں حاصل جو شہیدی کی حضوری ہو جائے، لاکھوں منزل سفر سے دوری ہو جائے، خود سی کہتے ہیں کربلا ہے وہ بہشت، ناری بھی اگر جائے تو نوری ہو جائے۔ ناسخ کہتے ہیں تھم جائیں غم شاہ میں کیوں کر آنسو، جاری ہی رہیں گے زندگی بھر آنسو، پیتا ہوں جو یاد آتش شاہ میں آپ، بہتا ہے چشم تر سے بن کر آنسو۔ پیتا ہوں جو یاد آتش، پیتا ہوں جو یاد آتش شاہ میں آپ، میں جو پانی پیتا ہوں بہتا ہے چشم سر سے بن کر آنسو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جوش کہتے ہیں، حالی کہتے ہیں، الطاف حسین حالی، کیا پاس تھا قول حق کا اللہ اللہ، تنہا تھے پا آدا سے یہ فرماتے تھے شاہ، میں اور اطاعت یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نجم افندی، میں پوری رباعیات پیش کر رہا ہوں آپ کو صرف،
یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رباعیات دیکھیے اخلاقی بھی ہیں، حمدیہ بھی ہیں، نعتیہ بھی ہیں، منقبتی بھی ہیں، اور رسائی میں دیکھیے کیا ہے، مفہوم ازا جاننے والے کم ہیں، مفہوم ازا جاننے والے کم ہیں، احسان کو گرداننے والے کم ہیں، شبیر تیرے ماننے والے ہیں بہت لیکن تیرے پہچاننے والے کم ہیں۔ حسینیت یوں تو لاکھوں میں کروڑوں لوگوں میں مانی جاتی ہے لیکن پیغام حسینی کو سمجھنے والے کم ہیں۔ شبیر تیرے ماننے والے ہیں بہت لیکن تیرے پہچاننے والے کم ہیں۔ ذوق دہلوی کہتے ہیں سبتین نبی یعنی حسن اور حسین، زہرا و علی دونوں کہ وہ نور العین، اینک ہے تماشائے دو عالم کے لیے، اینک ہے تماشائے دو عالم کے لیے، اے ذوق لگا آنکھوں سے ان کے نالین، ان کی جوتیوں کو اپنے آنکھوں سے لگا لے ذوق، کیونکہ یہی تو تیری اینک ہیں۔ جوش ملی آبادی اپنی ربائی میں کہتے ہیں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مومن خواہ مومن کہتے ہیں روتا ہوں حسین ابن علی کے غم میں، ہے عیش جہاں کی آرزو اس ماتم میں، ہے آل نبی میں کوئی باقی نہ رہا، لازم ہے کہ باقی نہ رہے کچھ ہم میں۔ آپ نے دیکھا کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آئندہ، کیونکہ ابھی ربائی کے مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، اور ربائی کیونکہ ایک بڑی محکم صنف ہے رسائی ادب میں، ہم 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کل اسی چیز کو جاری رکھیں گے کہ کس طریقے سے ان عظیم شعراء نے، وہ میر انیس کے جو نواسے رشید لکھنوی ہیں انہوں، اور نظام دکن محبوب علی پاشا میں جو گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ربائی کے ذیل ہوتی ہے۔ تو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسائی ادب میں جو مختلف، صرف اسی میں نہیں بلکہ دیکھیے میں نے آج سے کئی سال پہلے رباعیات رشید لکھنوی، تو ربائی یہ میر انیس کے نواسے، تو انہوں نے ربائی کے ذیل میں جو بڑھاپے میں جو مسائل پیش آتے ہیں 100 سے زیادہ رباعیات رشید لکھنوی نے احوال پیری کے ساتھ بڑھاپے میں جو مسائل آتے ہیں اس کو ربائی میں آپ کے جو ہے پیش کیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ کل گفتگو کرتے ہوئے پیش کریں گے، اور دوسرے جو مسائل ہیں جو ادبی بڑی بڑی خصوصیات ہیں رسائی ادب کی، ان سب کو ہم پیش کریں گے۔ اب آج ہم یہی اتنا ہی کہتے ہیں کہ ناسخ کے اور نذیر اکبر آبادی کے 4 مصروں پر علی تھا عالم علم لدنی، ناسخ کہتے ہیں علی تھا کاشف سر سلونی، محمد شہر علم کبریا تھا تو اس کا در علی بے ریا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں علی کو مصطفیٰ نے جی کہا ہے، جی یعنی دل، علی کو مصطفیٰ نے جی کہا ہے، علی کو جسم کا جسمی کہا ہے، علی کو لحم کا لحمی کہا ہے، علی کو روح کا روحی کہا ہے۔ تو یہ جو ہم نے پوری طریقے سے جو رباعیات کی گفتگو شروع کی ہے یہ کل آپ کے چلتا رہے گا مسئلہ، اور ہم دوسرے شاعروں کے کچھ آپ کے پاس پیش کریں گے۔ بعض وقت تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ان شاعروں کے، اسی لیے میر انیس نے کہا تھا سبک ہو چلی تھی ترازو شعر، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازو شعر، مگر پلہ ہم نے
کرا کر دیا کسی کی تیری طرح سے اے انیس، اور اسے سخن کو سنوارا نہیں۔ اور اسی لیے مرزا دبیر نے کہا تھا تو دوزانے مضامی پہ نہ کر منع کی تاکید، تیرے مضامین جو اٹھا رہے ہیں ان کو منع مت کر، تو مجتہد نظم ہے، تو مجتہد نظم ہے، فرض ان پہ ہے تقلید، تو نظم کا مجتہد ہے اور یہ لوگ تیرے مقلد ہیں، اسی وجہ سے یہ تیرے مضامین لے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن سماعت کا۔